بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے من كان عدوا لجبريل جو شخص ہو دشمن جبریل کا، جو شخص دشمن ہو جبریل کا، اور عدوً کا کیا مطلب ہے؟ دشمن. جو شخص دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بے شک اس جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو علی قلبِكَ آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. جو شخص، اب کون شخص ہے جو دشمن ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا؟ حضرت جبریل نے تو اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے، نازل کیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے پہلوں کی، وہدن اور ہدایت بھی ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. اب کون شخص ہے جو حضرت جبریل کا دشمن ہوتا ہے؟ حضرت جبریل تو اللہ کے حکم سے آپ کے سینہ اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر قرآن کو نازل فرماتے ہیں، اور یہ قرآن پہلے والوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، یہ قرآن ہدایت دینے والا بھی ہے، اور یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے. اگلی آیت، من کان عدوا للہ جو شخص ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا جبریل کا بھی دشمن ہو اور میکائیل کا بھی دشمن ہو، فإن اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عدو للکافرین تو دشمن ہے کافروں کا. اب جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہوگا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور خاص طور پہ جبریل اور میکائیل ان کا دشمن ہوگا، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہوگا. پیچھے جو بات ہوئی نا کہ جبریل تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر، آپ کے قلب انور پر، آپ کے دل مبارک پر قرآن کو نازل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت فخر عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، تو جیسے مدینہ کے آس پاس ارد گرد رہنے والے جو یہود تھے، یہودی تھے، تو انہیں پتہ چلا، فدق کے جو یہودی تھے نا، فدق کے یہودی اپنے کسی عالم کو، سردار کو لے کر حضور کی بارگاہ میں امتحان کی غرض سے آئے. کس غرض سے؟ امتحان کی غرض سے. ہاں، امتحان کی غرض سے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ چند سوال کریں گے، امتحان لیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی آخر الزمان کی نشانیاں اور علامتیں پڑھی ہوئی تھی کہ جب نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، تو اس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی. تو فدق کے یہودی اپنے سردار کو لے کر، جو پڑھا لکھا تھا، حضور کی بارگاہ میں امتحان کی غرض سے حاضر ہو گئے، اور آ کر کہا کہ ہم کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جو نبی آخر الزمان ہیں تو وہی ان سوالوں کے جواب بھی جانتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ علامتیں ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سونے کا انداز کیا ہے؟ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کے سونے کا انداز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی رہتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میری آنکھیں سوتی رہتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو اس سردار نے کہا بالکل ٹھیک کہا، نبی آخر الزمان کی یہی نشانی ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے پوچھا کہ میں آپ سے اب وہ پوچھنا چاہتا ہوں جو صرف نبی آخر الزمان ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. حضور نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟
حضور نے فرمایا ماں اور باپ دونوں کی منی کی وجہ سے، دونوں کی منی کی وجہ سے یہ بچے کی شکل اور حیات کبھی ماں پر جاتا ہے کبھی باپ پر جاتا ہے. آئی سمجھ؟ اب ان دونوں کی منی جب ملتی ہے، ان دونوں میں سے جس کی منی زیادہ طاقتور ہو اسی کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، یا جس کی منی دوسرے پر غالب آ جائے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، یا جس کی منی پہلے رحم میں داخل ہو جائے، عورت کی جو بچہ دانی جسے ہم بولتے ہیں رحم، اس میں جس کی منی پہلے داخل ہو جائے تو اس کی شکل پر بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ گئی تو بچہ جب پیدا ہوگا تو کس کی شکل میں پیدا ہوگا؟ مرد کی، باپ کی شکل میں پیدا ہوگا. اگر مرد کی منی عورت کی منی پر مغلوب ہو گئی اور عورت کی منی مرد کی منی پر غالب ہو گئی تو کس کی شکل میں بچہ پیدا ہوگا؟ ماں کی شکل میں پیدا ہوگا. یا دونوں جب منیوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں آپس میں ملتے ہیں اور مل کے پھر عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوتے ہیں تو جون سا جراثیم پہلے داخل ہوگا بچہ اس کی شکل میں پیدا ہو جائے. اگر باپ کا جو وہ جراثیم جو ہے منی کا وہ اگر پہلے داخل ہوا ہے تو اب بچہ کس کی شکل میں پیدا ہوگا؟ باپ کی شکل میں. اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، صرف آپ ہی جانتے تھے، نبی آخر الزمان ہی جانتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا، بالکل آپ نے سچ کہا. تو اس نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے اعضاء باپ کی منی سے بنتے ہیں اور کون کون سے اعضاء ماں کی منی سے بنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بچے کی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ، اور بچے کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہ باپ کی منی سے بنتے ہیں. بچے کی ہڈیاں اور بچے کے پٹھے کس سے بنتے ہیں؟ باپ کی منی سے. اور خون، بال، ناخن، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ماں کی منی سے بنتے ہیں. جی کبھی سنی آپ نے یہ باتیں؟ نہیں. خون ہو گیا، بال ہو گئے، ناخن ہو گئے اور گوشت ہو گیا، یہ چار چیزیں جو ہے نا، چار چیزیں یہ ماں کی منی سے بنتی ہیں. کون کون سی؟ خون، بال، ناخن اور گوشت. یہ چار چیزیں ماں کی منی سے بنتی ہیں، اور دو چیزیں ہڈیاں اور پٹھے یہ باپ کی منی سے بنتے ہیں. جب حضور نے یہ بتایا تو اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا. اب میرا ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کون سی چیزیں حرام کر لی تھی اور کس وجہ سے حرام کی تھی؟ اپنے اوپر کون سی چیزیں حرام کی تھی اور کس وجہ سے کی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی بیماری تھی. ارق النساء کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جو کولے کھڑے ہوئے ہیں، بیک سائڈ ہے، دوبر جسے ہم بولتے ہیں، یہاں سے یہ بیماری ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ میں درد ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے یہاں سے اور جاتا ہے بالکل پاؤں تک پہنچ جاتا ہے وہ درد، اور پاؤں کے جو ٹخنے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر درد ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ارق النساء کی بیماری. یہ کولے سے، دوبر کے کولے سے ایک رگ ہوتی ہے، اس میں یہ درد ہوتا ہے اور یہ کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ پاؤں تک جا پہنچتا ہے، پاؤں کے ٹخنے میں بھی درد ہوتا ہے. اسے ارق النساء کی بیماری کہتے ہیں. حضرت یعقوب کو ارق النساء کی بیماری تھی. انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ جب یہ میری بیماری تو میری بیماری کو ختم کر دے تو میں اپنی مرغوب چیزیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں ان کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا. حضرت یعقوب کو پسند کیا تھا؟ حضرت یعقوب کو اونٹ کا گوشت پسند تھا اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا. یہ دو چیزیں حضرت یعقوب کو بہت زیادہ پسند تھی. تو جیسے حضرت یعقوب تندرست ہوئے، صحت مند ہوئے تو اپنے اوپر یہ حرام کر لی. چوتھے سپارے کے شروع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل پر کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، اپنے ہی طور پر اپنے اوپر حرام کر لی. ہم نے تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا، ہم نے تو کہا کھاؤ پیو موج کرو. ٹھیک ہے، نظر جو انہوں نے مانی تھی. اب اس نے کہا چلو ایک اور سوال کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا، سب سے پہلی مہمانی کیا دی جائے گی؟ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت دیا جائے گا.
کیا دیا جائے گا جنت میں جنتوں کو پہلا کھانا؟ مچھلی اور بیل جی مچھلی اور بیل. جی ہاں مچھی بھی دیتی ویسے ڈان تھا گوشت نہیں تھا ویسے ڈان تھا سمجھ رہے ہو جی مچھلی اور بیل کا گوشت. گوشت دیا جائے گا. اب یہ اس کے سوال پورے ہوئے. اس نے کہا اب آخری سوال ہے آپ آخری سوال کا جواب ہمیں دے دیں اس کے بعد پوری جماعت کے ساتھ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں. پوری جماعت کے ساتھ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں. ہم آخری سوال کا ہمیں جواب دے دیں. حضور نے فرمایا پوچھو. تو اس یہودی نے پوچھا کہ آپ پر وہی کون لے کے آتا ہے؟ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کا رفیق و غم گسار ہے جو آپ پر وہی لے کے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہیں جو مجھ پر وہی لے کے آتے ہیں، رب کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور یہ تمام انبیاء پر وہی یہی جبریل حضرت جبریل لے کر آتے رہے ہیں. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. اس فدق کے سردار نے کیا کہا؟ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تم نے جو پوچھا ہے میں نے وہ بتایا ہے، ہر چیز بتائی ہے اور تم نے تصدیق بھی کی ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اب کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ پر میکائیل وہی لے کے آتے یا کوئی اور فرشتہ لے کے آتا تو ہم آپ پر ایمان لے کے آتے. جبریل آپ پر وہی لے کے آتے ہیں تو اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. حضور نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم یہودیوں کا جبریل دشمن ہے. حضور نے فرمایا کیا دشمنی کی ہے؟ اس نے کہا ایک نہیں کی 20 دشمنی کی ہیں. اس نے ہماری یہودیوں میں 20 نبی آئے ہیں تو یہ وہی لے کے ادھر آتا رہا ہے. اب وہی آخر الزمان ہمارے میں سے ہوتا اور ہمارے یعنی یہودیوں میں سے ہوتا اس پر وہ یہ وہی لے کے آتا. اس نے بنی اسماعیل میں وہ نبی پیدا ہو گیا اور اس پر وہی لے کے آنے لگا. جب پہلے 20 رسالت 20 نبی 20 رسول ہم میں ہوئے اور یہ وہی ہمارے ہی جو 20 رسالت اور نبی تھے اور جو رسول تھے ان پر وہی لے کے آتا رہا. تو اب اس نے بنی اسماعیل میں وہی لے کے آنا شروع کیوں کر دی؟ ہم پر اور ہمارے میں سے جو نبی بنتا اس پر وہی لے کے آتا تو پھر ہمارا یہ دوست تھا، ابھی ہمارا دشمن ہے. اور دوسرا یہ کہ بخت بن ندر نامی کا ایک شخص تھا. ان کے نبی نے یہودیوں کے نبی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام یہ ہوگا ابھی جو میں آپ کو بتایا. بخت بن ندر یہ اس نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا. تو ہمارے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے کوئی پلان بنایا اور قاتل بھیجے کہ جا کے اس بچے کو قتل کر دیا جائے کسی نہ کسی ترکیب سے، تاکہ ہمارا یہ جو قبلہ ہے بیت المقدس اور اس کے بعد بنی اسرائیل جتنا بھی ہے ہمارا تباہ ہونے سے بچ جائے. ہمارے وہ جو قاتل گئے انہوں نے اس کا محاسبہ بھی کر لیا بخت بن ندر کا، لیکن اس جبریل نے آ کے اس کو بچا لیا. پھر بخت بن ندر جہاں اس وقت بچ گیا، پھر جب وہ اپنے وقت کے اندر آیا تو اس نے آ کے پورے بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا. اگر یہ اس دن بخت بن ندر کو نہ بچاتا تو ہم اس کو مار دیتے، ہمارا بنی اسرائیل تباہ نہ ہوتا. یہ چند وجہ ہیں جس وجہ سے جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں اور جبریل ہی آپ پر وہی لے کے آتا ہے، اسی لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے. ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے. اگر میکائیل لے کے آتے، اسرافیل یا کوئی اور فرشتہ آپ پر وہی لے کے آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. تو اسی کو رب ارشاد فرما رہا ہے. اب ترجمہ پڑھو ذرا، آپ کو پھر پتہ چلے گا. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن اللہ. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے من کانا جو شخص ہے دشمن جبریل کا، فانه کون شخص ہے جو دشمن ہے جبریل کا؟ کون شخص ہے جو دشمن ہے جبریل کا؟ فانه بے شک وہ جبریل نزله على قلبك نازل کرتا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کرتا ہے. اب کون شخص ہے جو جبریل کا دشمن ہوتا ہے؟ جبریل تو کوئی کام کرتا نہیں ہے جب تک اس کا رب اس کو حکم نہ دے.
جبریل آپ کے سینہ اطہر پر، آپ کے قلب منور پر اگر قرآن کو نازل کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ اب کون ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے؟ یہ قرآن جو ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلے والوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت بھی ہے، وہ بشرا اور خوشخبر بھی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، اب کون شخص ہے جو ہوگا دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، جو بھی دشمن ہوگا فإن اللہ، بے شک اللہ، عدو للکافرین، دشمن ہوگا، کافر ہوگا۔ اب یہ شان نزول اور یہ آیت آپ لوگوں نے سماعت فرما لی۔